ناظرین جی جی پی میڈیا میں خوش آمدید. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں, اس ڈسکشن میں وی ہیو ود اس کرنل عمیر بنگش صاحب, اور آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم فوکس کریں گے بلوچستان اور بلوچستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کے اوپر, اور ہم انسائٹس لیں گے کرنل صاحب کی کہ کس طریقے سے بلوچستان کے اندر یہ ٹیررزم ہے, یہ کہاں سے فنڈ ہو رہا ہے, کون اس کے پیچھے ہے, کیا ان دہشت گردوں کی کیا اسٹرینتھ ہے, پاکستان کے ڈیگریڈیشن آپریشنس کس طریقے سے جا رہے ہیں. So without wasting much time, Kal Sahab, thank you so much for being تھینک with یو us. ویری مچ احمد بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام عمر بھائی. احمد بھائی, میرے خیال میں آج کی اس ڈسکشن کو اس پوڈ کاسٹ تو نہ کہیں, اس کو کانورسیشن رکھیں, اس کو فری اسٹائل کانورسیشن رکھیں, کیونکہ ایک چیز جو دیکھی گئی ہے, ہماری عوام کو تھوڑا سا ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. آف کورس ان پرٹیکولر بلوچ عوام کو, اور یا بلوچستان کی عوام کو, اور جنرلی پاکستانی عوام کو, بیکاز ہم لوگ کو نالج ہی نہیں ہے یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے. اچھا, اس سے پہلے عمیر بھائی, ایم سوری ٹو کٹ یو, اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن بھی کروا دیں کہ آپ کا کیا تعلق ہے کے پی کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ, سو دیٹ عوام کو پتہ ہو کہ جو بات آپ کی طرف سے آ رہی ہے اٹ ہیز میرا تو خون کھولتا ہے, کیونکہ ہمارا کے پی میں ایک سلسلہ ہے, کے پی سے وہ سلسلہ جاتا ہے پیچھے غزنی جاتا ہے, غزنی سے وہ ایران کی طرف جاتا ہے, اور یہ لڑی ملتی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا کے پی بھی راجواڑہ بنا ہے, آپ کا افغانستان بھی راجواڑہ بنا ہے, اور ایران کے اندر بھی کافی جو ہے وہ چیزیں انفیسٹ ہوئی ہیں. تو بالکل ایک وہ سلسلہ ہے جس سے واقعی انسان کو فیل ہوتا ہے. میں اپنے ٹرائب میں ہوتا ہوں, تو ہم لوگ آپس میں یہی ڈسکشن کرتے ہیں کہ کس طرح یہ ان چیزوں نے آ کر ہماری سوسائٹی کو تباہ کیا, ہمارے ٹرائبس کو ڈیفیم کیا, اور یہ بڑے بہادروں کی سرزمین ہے. دیکھیں پاکستان بیسکلی یو آر سن آف سوائل. جب آپ بات کرتے ہیں بلوچستان کی یا کے پی کے کی, تو اٹس کمنگ ڈائریکٹلی فرام اے سن آف سوائل. ایگزیکٹلی. اور مارشل ریس کی بات جب ہوتی ہے, جب گورے کیا کرتے تھے, میں کہتا ہوں پورے پاکستان جو ہے وہ مارشل ریس ہے. ہم نے پاک فوج میں سرو کیا ہے, اور پاک فوج میں کہیں صرف کے پی کے سے یا پھر بلوچستان سے عوام اٹھ کر نہیں آئی, سندھ سے بھی عوام, سندھ میں پہلے اتنی عوام نہیں ہوتی تھی سندھ کی, لیکن اٹس بین لائک 2 decades. سندھ کی بڑی غیور عوام, اور پنجاب کی تو دے آر رائٹ فرام دا آؤٹ سیٹ ویری فیمس. تو فرام ایوری ویئر, کشمیر, گلگستان شہدا کی سرزمین, تو پاکستان کی پوری عوام بڑی غیور عوام ہے. اور یہ درد ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے نا, تو یہ جو ہمارے ویورز ہوں گے, یہ سن رہے ہوں گے, یقین مانیں آپ کامنٹس میں بھی دیکھتے رہتے ہیں کس طرح یہ اپنے اظہار کرتے ہیں. اور تو کہنے کا مقصد ہے کہ ڈیفینیٹلی وی ڈو فیل, بٹ یہ سارا سلسلہ ہم سب سے منسلک ہے. تو جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک تھوڑا سا ہمیں ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے, تو ہم اس سائڈ پہ بھی جائیں گے, تھوڑا اکیڈیمک گپ شپ بھی لگائیں گے, اور اس میں آپ کو زیادہ تکلیف دوں گا. بالکل جو تو زمینی حقائق ہیں ان کے بارے میں بالکل بات چیت کروں گا, سنس میرا ایک ان سے ریپو ہے, تو چیزوں کا پتہ چلتا رہتا ہے. لیکن جو اکیڈیمک ہے, تھوڑا لوگوں کو باور کرانے والی چیزیں ہیں, اس بارے میں آپ بھی ضرور مجھے بھی ایجوکیٹ کریں, اور اسی وساطت سے آپ ہمارے ویورز کو بھی ایجوکیٹ کریے گا. تو ہسٹری پہ جائیے, ہسٹری میں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں کہ 1802-3 میں میرے خیال میں, پہلے تو یہ سکھوں کا رول تھا نا, رنجیت سنگھ کا جو 1838 تک رول رہا. ایسٹ انڈیا کمپنی آئی. ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے بڑی یہ مسئلے تھے کہ ہم کہاں تک آگے بڑھیں. بیسیکلی وہ دہلی اور پیچھے تھے, اس جگہ پر تھے. تو وہ پنجاب میں رنجیت سنگھ کا راج تھا. رنجیت سنگھ کا صرف پنجاب میں راج تھا, اسی سلسلے کی بدولت اس کا راج جو ہے کے پی پہ بھی انفلوئنس تھا, اور بلوچستان میں بھی تھا, اور سندھ میں بھی تھا. اس نے ایک بڑی سیکولر سی گورنمنٹ رکھی ہوئی تھی, جو اس کے پشتون لیڈرز تھے ٹورڈز کے پی, یا بلوچ لیڈرز تھے.
یا پھر پنجابی لیڈرز تھے, ہندو لیڈرز تھے, سکھ لیڈرز تھے, تو اس نے ان سب کو برابر رائٹس دیتا تھا اور ایک بڑی کامیاب قسم کی اس نے سلسلے بنائے ہوئے تھے. برٹشرز کو تھوڑی سی چپتی تھی, وہ دے وانٹڈ ٹو ہیو این انکریس, کس لیے, تاکہ وہ جو اوپر سے سارس جو ہے وہ وارم واٹرز کو ٹچ کرنا چاہتا ہے, اوپر بالٹک تو فروزن تھا, وہ اس طرف سے آنا چاہتا تھا. اور انہوں نے ایک دو پالیسیز بنائی, کوئی انہوں نے فورن پالیسی بنائی, کوئی انہوں نے فارورڈ پالیسی بنائی, پھر انہوں نے ایک بفرز کی پالیسی بنائی کہ جی ہم ان کو روکنے کے لیے, ان سارس کو روکنے کے لیے ہم افغانستان کو بفر, یہ پہلے بلوچستان کے پی کو ہم بفر بنا لیں, سندھ کو بفر بنا لیں, لیکن سبسیکوینٹلی انہوں نے افغانستان کو بفر بنانا چاہا. تو یہ ٹرائبل سسٹم آ گیا سارا, کبھی ان کو آباد نہیں ہونے دیا. اس وقت برائب دیتے تھے, میں تو برائب اس کو کہتا ہوں, یہ برائب تھی جو کہ علاقے ترقی نہیں کر سکیں اور سارا پیسہ سرداروں کو ہی جاتا رہا ہے, آج دن تک نہیں ترقی کر سکے, آج دن تک برائب لیتے ہیں. اس وقت کوئی $6 ملین ہوگی جو 4-5 کروڑ بن جاتا تھا, آج وہ پتہ نہیں اربوں میں پہنچ چکی ہے, اور ترقی بالکل نہیں ہوئی. اسی طرح ہی ہیں سارے حالات. تو یہ چیزیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. کیوں, کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا ہاں میں ایگری کرتا ہوں. اس وقت تو کوئی پاک فوج نہیں تھی, اس وقت تو کوئی پاکستان بھی نہیں تھا. اس وقت کیا محرومی تھی, اس وقت بھی اگر آپ کمپیئر کریں تو بلوچستان کے اندر جو حالات تھے ایز کمپیئر ٹو دا ادر ایریاز آف سب کانٹیننٹ, یا آگے پیچھے کی بھی اگر وہ دیکھیں ساری جو ان کے ایڈجسنٹ پروونسز تھے یا اسٹیٹس تھیں, وہاں کے اوپر بھی جو زمین آسمان کا فرق تھا. بالکل اس وقت بھی جو سردار تھا وہ اس وقت بھی وہ جو پورے سب کانٹیننٹ کے اندر امیر ترین لوگوں میں ان کے سرداران ہوتے تھے, اور عوام جو ہوتی تھی وہ آپ کے اکنامکس کا سمپل سا پرنسپل ہے نا, آپ کی کتنا ڈیوائڈ ہے 2 کلاسز کے اندر, وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ رشوت کہاں پہ جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ایک کلاس آپ کی امیر ہوتی جا رہی ہے, ایک کلاس آپ کی بلو پاورٹی سے بھی کیا وہ انسانی جانوروں کے لیول پہ رہ رہی ہے. ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے جو کلاس امیر ہوتی جا رہی ہے, پرابلم وہاں پہ ہے. ایگزیکٹلی پرابلم وہاں پہ ہے. سو ایگزیکٹلی برٹش دور میں بھی یہی ہوتا رہا, اب بھی. اور برٹش کے دور میں پھر یہ جو آپ کے قبائل ہیں, کچھ سردار ہیں جنہوں نے غداریاں کر کے, جو آپ کے آنیسٹ قسم کے سردار تھے ان کو مروایا. وہی یہ پیسہ غبن کیا, اس ریت کو کرتے 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 ہمارے سامنے پارٹیشن کے وقت کی مثالیں ہیں, ہمارے سامنے جب ایسٹ پاکستان کے وقت کی مثالیں ہیں, ہمارے سامنے 90s کی مثالیں ہیں. ہم چلے جائیں گے ان کی ڈیٹیلز میں, لیکن صرف میں کرسری ٹچ دے رہا ہوں. اور پھر ہمارے سامنے 21st سینچری کی مثالیں ہیں. تو اور آج بھی وہی چیز جاری ہے. آج بھی پتہ نہیں مینگل صاحب کے پاس پتہ نہیں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے جس کو وہ شو بھی نہیں کرتے. ادھر بھی ہے, معدنیات کی ترقی نہیں ہونے دینی, اپنا پتھروں کا بزنس خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. وہ میں نے ویڈیو بھی ابھی ریسنٹلی اس پہ بنائی ہے مینگل صاحب کے اوپر. وہ ایک رولز رائس ہے, خوددار سے ان کا تعلق ہے. آپ امیجن کریں 44% ہے پاکستان کا بلوچستان کی وہ ڈسٹرکٹ جہاں سے وہاں کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, وہاں پہ اسکولز نہیں ہیں, وہاں پہ ہاسپٹل پراپر نہیں ہے, وہاں پہ لوگ اس حال میں رہ رہے ہیں کہ جیسے لٹرلی پتھر کا دور. آپ جا کے ان سے ان کا آنیسٹ اوپینین پوچھیں جو کہ لوکلز ہیں وہاں کے, وہ آپ کو بتائیں گے بھائی تمہارے اپنے علاقے میں اسکولوں کی حالت دیکھ لو. ابھی کے پی کے اندر چلے جائیں, تیرا ویلی سے وہاں کا چیف منسٹر ہے, تیرا ویلی کے اندر ایک پولیس اسٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, لاہور سے بڑا علاقہ ہے, ایک پولیس اسٹیشن اور میرے 3 یا 4 کانسٹیبل جو ہیں. بیکاز وہ جو پیسہ آتا ہے سیاسی غلاف اوڑھتے ہیں, اور اس مد میں جو پیسہ آتا ہے وہ اپنی چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے. ہاں, وہ بڑا خوبصورت انٹرویو تھا نا وہ احمدان بگٹی کا, وہ بڑا سم اپ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ڈیرا بگٹی کے اندر نا گیس کے کنیکشنز لگوا دیے. اکبر بگٹی کا کزن تھا, باقاعدہ پی ٹی وی پہ غالباً انٹرویوز کا, یہ کسی ایسے نیوز چینل, پاکستان نیوز چینل پہ چلا ہے. جب نواز صاحب آیا ہم سے ملنے کے لیے گئے, حال وال کے لیے گئے, تو اس نے مجھے بولا کہ ہاں امیر صاحب آپ نے کیا کام کیا ہے. میں نے بڑے فخریہ کہا. میں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی بجٹ بھی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا اتنا, یہ منشا عزی سے رب کی فضل سے سب کچھ ہوا. گیس ملا لوگوں کو, بجلی آ گیا, روڈ پکا ہو گیا. سب سے بڑی بات یہ ہمارا ضلع جدا ہو گیا, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھی جہاں موجود ہے. تو نواز صاحب نے کہا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا, ہماری انفرادیت کو تم نے خراب کر دیا ہے.
تو میں حیران ہو گیا کہ انفرادی کہاں سے ہے، کیونکہ میری علم بھی اتنی نہیں تھی نالج کے یہ کہ مطلب تشخص سے انفرادی مطلب تو خود اس نے بات بڑھایا کہ پہلے میرے گھر میں صرف بجلی کی روشنی ہوتی تھی یا وہ گیس کی شف ہوتی تھی، لوگ اس کو عجوبہ سمجھتے تھے. تم نے ہر کمینے کے گھر میں مطلب بجلی پہنچا دیا، گیس پہنچا دیا، اور مطلب تو ہماری جو ہے وہ انفرادیت کو تم نے اپنا ہوتے ہوئے تم نے ختم کر دیا. تو میں نے دیکھا کہ بھائی کہتے ہیں وہ امیر شہر کو ضد ہے کہ غریب کی کاٹھی میں چاندنی بھی نہ ہو. تو کہتا ہے کہ مجھے اکبر بگٹی نے بلا لیا، اس نے مجھے کہا کہ یار یہ تم نے کیا کیا، تم نے ہماری انفرادیت ختم کر دی. گیس یا جو ہے وہ صرف ہمارے گھر میں ہونی چاہیے، باقی جگہوں پہ نہیں ہونا چاہیے. اور پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں، احمدان بگٹی کا انٹرویو، پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں کہ جی بلوچستان کی گیس جو ہے وہ پنجابی، پچھلے دنوں وہ ایک سوڈو انٹلیکچوئل ہے ہماری، انہوں نے بیٹھ کے جو یہ کہا کہ بلوچستان کی گیس پنجاب کے اندر کی فیکٹریز کو جا رہی ہے سبسیڈائز ہو کے. میں کہا خدا کا خوف کہیں پہ بھی پروونشل جو ہے وہ اس کی جو گیس کی تقسیم ہے وہ آگرہ کرتی ہے. آگرہ انڈیپینڈنٹ فیڈرل باڈی ہے، اس میں کہیں پہ بھی پروونسز کا وہ نہیں ہے. اور کسی بھی جو وہ کمرشل سیکٹر ہے یعنی فیکٹریز وغیرہ، ان کو کہیں پہ بھی سبسیڈائز گیس نہیں جاتی. ان کو تو جو ہمارا جو ریزیڈینشیل سیکٹر ہے اس سے کئی گنا زیادہ مہنگی گیس ملتی ہے. ٹھیک. سو بات وہی جو آپ والی ہے کہ یہاں پہ جو سرداری نظام یا جو اوپر کی لیئر ہے، سردار کو اب ریپلیس کرنے آہستہ آہستہ سرداری، کیونکہ آپس میں اتنے ایگزاسٹ ہو گئے ہیں لڑ کے، تو ان کو ریپلیس کر رہی ہے اب یہ منظور پشتین اور یہ مہرنگ لانگو ٹائپ. فرق ان میں بھی کوئی نہیں ہے. سر آپ ایک چیز دیکھیں احمد بھائی، یہ نا پہلے بلوچستان جو جگہ ہے، ٹھیک ہے، دس ایریا، یہاں جو سردار تعینات ہوتا تھا وہ ایک اسلامی طریقہ تھا، وہ لوگوں کی رضا سے ہوتا تھا، جو طریقہ کار ہے. پھر یہ ہیریڈیٹری سسٹم یہ لائے برٹشرز، اور وہاں سے گیم خراب ہونا شروع ہوئی. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں، جتنے یہ جو ہے نا فساد کی جڑیں ہیں، مینگل کی آپ پوری اوپر سلسلہ چیک کر لیں، منظور پشتین کا اوپر سلسلہ چیک کر لیں، آپس میں کنیکٹ ہے، آپس میں سارے یہ، اور ان کے آباء و اجداد نے کیا 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 ہے، آپ اس طرف بھی دیکھ لیں، اس طرف بھی دیکھ لیں. دیکھیں نا یہ، اور یہ غداری ٹریول کرتی ہے جنریشن ٹو جنریشن. میر جعفر میر صادق ڈی این اے میں آ جاتی ہیں، جینز میں آ جاتی ہے یہ چیز. ایپی جینیٹکس کے اوپر انٹرسٹ بڑا آج کل، بڑا سائنٹیفک کام ہو رہا ہے ایپی جینیٹکس کے اوپر. بانو قدسیہ نے کتاب لکھی تھی راجا گید، اس میں انہوں نے یہی تھیسس دیا تھا کہ جب آپ غداری کرتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں نا تو آپ کی نسلوں میں سے نکلتا ہے. آج ماڈرن ایپی جینیٹکس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ آپ کی جو زندگی کے اندر جو آپ جس طریقے کا آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ جینس کے تھرو آپ کے ڈی این اے میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. اینڈ دیر از اے ریزن آج بھی برطانوی حکومت میر جعفر میر صادق کی اولادوں کو وظیفہ دیتی ہے. اس وقت کی غداری ہے 100-200 سال پرانی، ان کو آج تک وہ دیا جا رہا ہے. یہ اختر مینگل کا آپ نے نام لیا، اس کا باپ رسول بخش مینگل، اس نے بلوچوں کے ساتھ غداری کی. عطا اللہ مینگل نے بلوچ کاز کو وہ کیا، بلوچ کاز کو تو کیا، پاکستان کے 2 ٹکڑے کروا دیے. یہ وہ پارٹی تھی اس وقت جو کہ جو پاکستان کے ساتھ نہیں تھی. ایسے ہی ہے. سو اکبر بگٹی والا جو سارا واقعہ ہوا، وہ شفیق مینگل کیا کہتا ہے کہ یہی لوگ چیزیں خراب کی گئی، بہت زیادہ خراب کی گئی، اور نہ اس کی سمجھ پھر کسی پاس سے نہیں آتی نا. اس کی پاس وہ چیزیں جب بہت زیادہ وولٹائل ہو جاتی ہیں تو پھر یعنی اس نہج پہ لے کے جانے والے یہ لوگ تھے. اور آج یہ جو اختر مینگل ہے آج یہ غداری کر رہا ہے، اور اس کا جو بھتیجا یعنی جو ان کی چوتھی، تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں. یہ 70s کے سٹارٹ میں جب یہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان علیحدہ ہو گئے اور ان کو ایک موقع دیا گیا، خیر وہ پارٹی جو تھی چیف منسٹر بنا دیا گیا عطا اللہ کو. انہوں نے کیا کیا اس وقت؟ انہوں نے 2 چیزیں ٹارگٹ کی. انہوں نے ایجوکیشن ٹارگٹ کی، ترقی نہ آئے، بس وہ جو آ رہا ہے یہ ٹیکسوں کے پیسے ان کی پاکٹ میں جائیں سارے. اس وقت آپ کے ایک فٹ سولجر کو 700 روپے ملتے تھے، اور 74 میں سٹارٹ ہوئی، 73 میں گئی کمانڈو. میری جو ہمارے وہ سینئر گریلے ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی کرنل صاحب سے، اللہ خوش رکھے کرنل ممتاز کو. وہ یونٹ لے کر گئے، کہتے ہیں میری 270 روپے تنخواہ تھی. ایک فوج کے کرنیل کی 270 روپے تنخواہ تھی، اور اس فٹ سولجر کو 700 روپے مل رہے تھے، انڈیا دے رہا تھا. ٹھیک ہے. تو یا پھر
آپ کو انڈیا بھی دے رہا تھا، پلس یہ ہے کہ وہ سیاسی گاب میں آپ کو پیسے ملک بھی دے رہا تھا نا، وفاق بھی دے رہا تھا نا، وفاق کے پیسے سے آپ جو ہے وہ انسرجنسی کھڑی کر رہے ہیں. تو لوگ ٹیکس کیا اس لیے دے رہے ہیں، لوگ ٹیکس کیا اس لیے دے رہے ہیں کہ حرب یار جو ہے ادھر پارٹیاں کرے باہر، اور یہاں کچھ ایک آپ بس پیسہ اس کو فٹ سولجر کو پکڑا دیں، اور وہ فٹ سولجر کو بھی کوئی عقل نہیں ہے. ان کی مورالٹیز دیکھو، استغفر اللہ، ہم اس پہ بھی بات کریں گے، ان کی مورالٹیز پہ بھی بات کریں گے کہ ان کی مورالٹیز کیا ہیں. ہم آگے تھوڑا سا چل کے گپ شپ لگاتے ہیں مورالٹیز پہ، بٹ لیٹس اسٹک ود یہ سلسلہ کہ سرداروں نے یہ کیا 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 ان کے ساتھ. دے آر ناٹ ویری پاورفل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دے آر ایکسپلائٹنگ. وہ ٹریننگ یہ ایک جگہ سے لیتے ہیں، فنڈنگ ایک جگہ سے لیتے ہیں. سردار امیر کا امیر ہوتا جا رہا ہے، اس کا صرف خرچہ پورا کر رہے ہیں، فٹ سولجر کا علاقے کی ترقی نہیں ہو رہی ہے، جو سوشو اکنامک اپ لفٹ ہوتی ہے اس کو یہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو آئی گیس بہت زیادہ ضرورت ہے ایجوکیٹ ہونے کی، اور یہ جو گمراہ ہوئے ہوئے ہیں، بھولے بھٹکے ہیں، ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی. آپ دیکھیں نا، یہ وہی بات ہے نا والی کی، ان کے 1500-2000 کے قریب دہشت گرد ہیں. وہ شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے تو وہ کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں اتنے پیسے مل جائیں گے یہ وہ، لیکن نسلیں رل جاتی ہیں. ان کی انسرجنسیاں کیوں تباہ ہوئی ہیں؟ ہم یہاں دو چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. ایک پرابلم، میں وہ آپ کا بھی ایک ریفرنس سنا تھا میں نے ایک کلپ میں ڈیوڈ گلولا کے بارے میں، دیٹ واز ویری پرٹیننٹ. بالکل، اور وہ ماسٹر ہے کاؤنٹر انسرجنسی پہ، از این اتھارٹی، ہی از اے ونڈرفل آتھر. اس نے یہ بات کہی کہ 0.3% سے 1% تک اگر پاپولیشن انسرجنسی کو سپورٹ کرتی ہے تو انسرجنسی کے کامیاب ہونے کا تناسب زیادہ ہے، کچھ چانسز بن جاتے ہیں. آپ اس علاقے میں دیکھیں، میں مٹھی بھر تو نہیں کہوں گا، میں چیچی انگلی بھر کہوں گا کہ ایک تو پاکستان کا سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے صوبہ ہے، وہ آبادی بھی کافی ہے، بٹ اس آبادی کا ریشو جو نکلتا ہے، جو انسرجنٹس کا ریشو نکلتا ہے، that is not even 0.001% سے بھی کم ہے، اور اس میں سے بھی 1.5 کروڑ آبادی ہے بلوچستان. 1.5 کروڑ میرے خیال میں اب زیادہ ہو گئی ہے، یہ ہماری پرانا تھوڑا سا سلسلہ تھا، تھوڑا سا زیادہ ہے. بٹ جو انسرجنٹس ہیں they are not much in number. صرف یہ ہے کہ بلوچستان چونکہ سکینٹڈ ہے، ہر چیزیں سیکلوڈڈ ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے گروہ کو اپنی کارروائی کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اینڈ یو کانٹ اسپریڈ اینڈ اسٹریچ دا فورسز آلسو ایوری ویئر. ہم اتنا امیر ملک نہیں ہے جی. ہماری ایک فوج ہے جس کو بڑے عرصے تک وہ اتنی ہی ہے، اس میں ایکسپینشنز ہوں گی، بالکل ہوں گی، لیکن وہ بارڈر دیکھ لینا پہلے کتنا بارڈر پورس تھا، اس بارڈر کو بھی ہم نے سیکیور کرنا ہے. پھر پاکستان ایسٹ ویسٹ ہر جگہ سے جو ہے وہ اٹ ہیز ٹو لک آفٹر، اور پھر ملک کے اندر جو اس وقت جو اندرونی خلفشار ہیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ نہیں کہ ہم ہر جگہ ہر چیز کے لیے پہنچ جائیں گے، اور ہمارا اپنا علاقہ ہے، اپنے علاقے میں جنگ تو نہیں کرنی ہم نے.